اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند محبت سے، ادب سے، شوق سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے اشارے چھپے ہوئے رازوں کو دل پر کھولتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے اشارے چھپے ہوئے رازوں کو دل پر کھولتے ہیں۔ ہنر مجھ کو سکھا دیں گفتگو کا، تیرے ہاتھوں میں پتھر بولتے ہیں۔ لائق صد عزت و تکریم محترم المقام علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج پہلی مرتبہ مجھے اس جامعہ مسجد میں فیصل آباد کے اندر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مسجد سے درود پاک کا اور میلاد پاک کی خوشی منانے کا جو گلدستہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو رہا ہے، اس میں ہمارا نام بھی آ جائے، اور حضور کی بارگاہ میں ہمیں بھی نظر کرم نصیب ہو جائے۔ میں اس محفل پاک کے انعقاد پر بانی محفل جناب محترم محمد بلال عمر رضوی صاحب اور انجمن اسلامیہ رضویہ کے جتنے عہدیداران ہیں، جتنے منتظمین ہیں، سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وجہ تخلیق کائنات، آپ فخر موجودات ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ ہر شے سے پہلے تخلیق فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ نبوت عطا فرمائی جس میں آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی جو قیامت تک بلکہ حشر کے میدان تک باقی رہنے والی ہے۔ اور میں اس بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کا کائنات میں جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کا ایک قاعدہ بنایا ہے۔ ہر شے کو اللہ رب العزت بالکل صفر سے آغاز عطا فرماتا ہے، عدم سے وجود عطا فرماتا ہے، یعنی پہلے وہ شے نہیں ہوتی، پھر اللہ اسے وجود دیتا ہے، لیکن وہ وجود ایسے نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ کن فرمائے تو ہم بغیر بچپنے کے، بغیر لڑکپن کے، عین جوانی کے عالم میں پیدا ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھول اچانک کھل اٹھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گریجول نظام بنایا جس میں تدریج ہے کہ آغاز بالکل ذرے سے ہوتا ہے، پھر اس کو نشو و نما ملتی ہے، آغاز ایک بیج سے ہوتا ہے، پھر کونپل پھوٹتی ہے، پھر وہ کونپل ایک پودا بنتی ہے، پھر اس پہ پتے نکلتے ہیں، پھر جب اس کو پانی دیا جاتا ہے
تو اس کونپل اور پتوں کے اوپر کلیاں کھلنے لگتی ہیں، وہ کلیاں کھل کے پھول بنتی ہیں، پھر پھول پہ جوبن آتا ہے، پھر وہی پھول توڑ کے ہاروں کی زینت بنائے جاتے ہیں، پھر وہ کسی کے گلے میں سجتے ہیں، کسی مزار پہ ان کو رکھا جاتا ہے، اور پھر وہی پھول سوکھ کر ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے درختوں اور راہوں کی اندر چوک چوراہوں میں پڑے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ قدم رکھتے ہیں، پھر ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کائنات کا ایک نظام ہے کہ ہر شے عدم سے وجود پاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے عروج ملتا ہے، اور عروج کے بعد پھر زوال آتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، وہ رینگ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آہستہ آہستہ مرتبہ کمال عطا فرماتا ہے، اس کی رگوں میں گرم خون دوڑنے لگتا ہے، اور اس کے جسم میں توانائی بڑھنے لگتی ہے، پھر وہ جوانی کے اس عروج پہ پہنچتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میرے سامنے تو پہاڑ بھی نہیں ٹک سکتے، لیکن پھر وہی جوان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہونے لگتا ہے، پھر اس کی کمر ٹیڑھی ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، پھر وہ اس دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اور کل جو کڑیل جوان تھا پھر ہمیں وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا کراہتا نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا عروج و زوال کا ایک نظام ہے کہ جسے عروج دیتا ہے پھر اسے زوال آشنا کرتا ہے، پھر اسے مٹا دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حی اور قیوم صرف وہی ہے، ہمیشہ رہنے والا صرف وہی ہے جو نہ سوتا ہے، جو نہ کھاتا ہے، جو نہ پیتا ہے، جو ہر حاجت سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ نے عروج و زوال کا یہ قاعدہ کائنات کی ہر شے پہ تعریف فرمایا، کوئی پھول ہو، کوئی درخت ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، ہر شے کو عروج ہے۔ بولو عروج کے بعد زوال ہے، لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کے لیے اللہ نے یہ قاعدہ تبدیل فرما دیا، اور وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب باری آئی آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی اور آپ کے مقام کی، اللہ نے عروج و زوال کا یہ قاعدہ بدل دیا۔ اے میرے پیارے نبی، اے میرے راج دلارے، اے میری آمنہ کی آنکھوں کے تارے، اے مومنوں کے دکھوں کے سہارے، اے سید المرسلین، اے خاتم النبیین، تیرے رب نے تجھے وہ عروج عطا فرمایا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے عروج ان کو ملیں گے، ان کے شملے بڑے اونچے ہوں گے، پھر وہ زوال آشنا ہوں گے، لیکن اللہ نے تجھے وہ شان عطا فرمائی ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا سرکار کی شانوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، کسی نے کہا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، سکندر اعظم کی قبر کا نشان کسی کو پتہ نہیں، نپولین بوناپارٹ اور ڈارون اور پتہ نہیں کون کون لوگ آئے، ان کی مٹی، ان کی قبر کی ہڈیاں کھا گئی، لیکن میرے پاک نبی کا روضہ آج بھی جگمگ جگمگ کر رہا ہے، سرکار کی شان آج بھی عروج کی طرف جا رہی ہے۔ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ جو ایک دفعہ فرشتہ آتا ہے اسے دوبارہ آنے کا قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ جہاں اللہ نے اپنے نبی کو نوازا، نبی کے غلاموں کو بھی نواز دیا، فرمایا صبح بھی آؤ، شام بھی آؤ، بار بار اپنے نبی پہ درود پڑھتے چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا غلام بنایا، اللہ نے ہمیں اس شان والے آقا کی غلامی عطا فرمائی کہ ہم کسی اور بات پہ فخر کریں نہ کریں، لیکن ہمیں بجا طور پہ اس بات کا فخر ہے کہ یا رسول اللہ ہماری گردن میں آپ کی غلامی کا پٹا ہے، اور یا رسول اللہ ہم آپ کے نام لیوا ہیں۔ میرے شیخ کریم حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ محمد فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر لکھا، اور آپ نے فرمایا یہ شعر میرے مزار پہ لکھ دینا، اور آج بھی آپ کی قبر میں سیال شریف چلے جائیں یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اس میں اس فخر کا اظہار ہے، وہ شکر ہے جو مجھے اور آپ نے ادا کرنا ہے، اور جسے ادا کرنے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا شعر لکھا؟ فرمایا الہی فخر کروں کتنا، الہی فخر کروں کتنا، شکر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ ہم ناز کیوں نہ کریں، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ یہ حدیث جانتے ہیں، یہ طویل حدیث پاک ہے، اور یہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ ان کی یہ شان ظاہر فرمائے گا کہ ہزاروں نبی ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، پوری انسانیت ہر نبی کے پاس جائے گی، ہماری مدد کر دیں، ہماری شفاعت کر دیں، ہماری سفارش کر دیں۔ ہر نبی کہے گا کہ آج نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پوری انسانیت در در پہ دستک دینے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ فرمائیں گے آج تمہاری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں وہ در دکھاتا ہوں جہاں سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا، جہاں سب کا دامن بھر دیا جاتا ہے، جہاں سب کو عطا کیا جاتا ہے، جو مقام عطا ہے، جہاں کوئی جاتا ہے جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے وہ ہستی تشریف فرما ہے جن کا اللہ کے عرش کے ساتھ صوفہ لگایا گیا ہے، وہ مقام محمود پہ جلوہ گر ہیں، جاؤ ان سے کہو تمہاری بگڑی جو ہے وہ بن جائے گی۔ کسی نے کہا تھا غم طمانیت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ اور آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر ہم بھی تیرے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ پوری انسانیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوگی، اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا لکھا؟ فرمایا شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، مت چھیڑ مجھے اے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم حضور کو یاد کر رہے ہیں، سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت کہہ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، جوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کبھی رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہا کے اللہ کا اس نعمت پہ شکر ادا کیا کرو۔ یا اللہ تو چاہتا جانور بنا دیتا، تو چاہتا ہمیں پتھر بنا دیتا، تو چاہتا زمین میں اگا ہوا ہمیں کوئی درخت بنا دیتا، تو نے کتنا کرم کیا۔ ہم نے تو مانگا نہیں ہے، ہم نے تو مطالبہ نہیں کیا، ہمارے مانگے بغیر ہی تو نے ہمیں اس نبی کی غلامی عطا فرمائی کہ موسیٰ بھی جس کا نالین اٹھانے میں فخر محسوس کرتے، ہمیں سرکار کی غلامی عطا فرما دی بغیر مانگے ہوئے، بغیر استحقاق کے۔ اس پہ شکر ادا کیا کریں۔ یہیں فیصلہ آباد کے ہمارے ایک عالم دین تھے حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ایک دفعہ انہیں سن رہا تھا مینار پاکستان لاہور پہ علماء مشائخ کی موجودگی میں، انہوں نے یہ بات کی اور بڑی محبت کی بات کی۔ آج میں وہ آپ کی نظر کر کے جا رہا ہوں۔ فرمانے لگے لوگوں کبھی رات کی تنہائی میں تہجد کے مصلے پہ بیٹھ کے بند کمرے میں اپنے رب سے یہ سوال کرنا، یا اللہ اگر تو چاہتا اپنے نبی کو پیدا نہ فرماتا، انہیں وجود عطا نہ فرماتا، تو پھر بھی احکم الحاکمین رہتا، تو پھر بھی رب العالمین رہتا، تیری خدائی میں کوئی فرق نہ آتا، پھر تو نے اپنے نبی کو کیوں پیدا فرمایا، ان کو وجود کیوں عطا فرمایا؟ تو وہ مچل کے عشق کے اندر کہنے لگے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے جواب آئے گا جسے میں نے شعر میں لکھا ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میں چاہتا تو حضور کو پیدا نہ کرتا، انہیں اپنا محبوب نہ بناتا،
لیکن میں نے ایسا کیوں کیا کہ جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا، کہ جب اللہ نے اپنا نور، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو اب آپ توجہ سے سنیں گے، یہ آپ کی محبتیں قبول ہو گئیں، اس کے بعد آپ کسی نے اٹھنا نہیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ تو کیا فرمایا؟ جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ اللہ نے جب اپنا نور دکھانا چاہا، جب اپنے جلوے عطا فرمانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار کا روپ عطا فرما دیا اور فرمایا جو ان تک پہنچ گیا وہ مجھ تک پہنچ گیا، جسے ان کی محبت مل گئی اسے میری محبت مل گئی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے ان کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ تعالیٰ کے جلووں کو پا لیا۔ اسی لیے کسی اور شاعر نے کہا، اس نے کہا بے حد نے، اللہ کون ہے؟ بے حد ہے۔ وہ بے حد ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی تعریف کی کوئی حساب نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد کر دی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر آپ اس طرح بولیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ میں تقریر میں ایک ہی دفعہ نعرہ لگواتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر آواز مدینے تک جانی چاہیے۔ پھر ایک دفعہ ہمت کریں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات شروع میں ہو جائے پھر یاد رہے نہ رہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوں نہ ہوں، ویسے ہماری آواز کسی کی آواز کے ساتھ ملے نہ ملے، لیکن ناموس مصطفیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی گلی میں کوئی دکان چلانے والا اٹھ کے بھی سرکار کی ناموس کا نعرہ لگائے، ہم اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار۔ تو آج جو آواز فیض آباد سے آ رہی ہے وہ صرف فیض آباد سے نہیں آ رہی، وہ فیصل آباد سے آ رہی ہے، وہ لاہور سے آ رہی ہے، وہ کراچی سے آ رہی ہے، اور پورا پاکستان مصطفیٰ کریم کے عشق میں دمک بھی رہا ہے، تڑپ بھی رہا ہے، اور ہم اپنے آقا کی ناموس پہ بولو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو کچھ فرانس میں ہوا ہے اور جو دنیا کے مختلف کونوں میں ہو رہا ہے، یاد رکھو جو کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ذکر کو میرے اور آپ کے حوالے کیے ہی نہیں ہے، اللہ نے حضور کے جھنڈے کو میرے اور آپ کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ فرمایا جو گستاخ گستاخی کرے گا اس کا نشان مٹ جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اے نبی تیرے ذکر کا جھنڈا خود تیرے رب نے اٹھا رکھا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اب کوئی بدبخت آپ کے ذکر کو گھٹا سکتا نہیں۔ لیکن ہم یہ احتجاج ضرور ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلامی کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں اپنے عشق کی ڈیوٹی دینی چاہیے۔ پاکستان کی وہ حکومت جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہتی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے، وہ بہترین احتجاج ریکارڈ کروائے، وہ پوری دنیا کے 156 اسلامی ممالک میں ایسے غیرت مند ملک کے طور پہ سامنے آئے کہ دنیا کا ہر ملک جان جائے کہ پاکستان والے قرآن کے بھی وفادار ہیں، صاحب قرآن کے بھی وفادار۔ تو یہ ضروری ہے، اس لیے ہم آج کی اس گفتگو میں بھی اس بات کو شامل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی ناموس کا سپاہی بنائے۔ سارے کہو آمین۔
اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم آئیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2-3 پہلو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آج کی اس محفل میں صرف جذباتی باتیں نہ ہوں بلکہ سرکار کی سیرت کا فیض بھی شامل ہو جائے۔ ہمیں صرف میلاد منانے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیں حضور کی سیرت اپنانے کا حکم بھی دیا۔ صرف میلاد کے نعرے لگا دینا، صرف گلیوں میں لائٹنگ کر دینا یہ کافی نہیں ہے، لیکن اس کافی نہ ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی کافی نہ ہونا اور بات ہے اور ضروری نہ ہونا اور بات۔ یہ ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے۔ جس کے گھر پہ اپنے بیٹے کی شادی میں دیوار پہ لائٹیں جلتی ہوں لیکن سرکار دو عالم کے میلاد کی خوشی میں اس کے گھر میں چراغاں نہ ہوتا ہو تو گویا وہ بیٹے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، حضور سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا۔ اور ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ 8 حلال محبتوں کا ذکر کیا، حرام محبتوں کا ذکر نہیں کیا، کن کی؟ حلال محبتوں کا ذکر کیا۔ یہ حلال محبت کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت، اپنے عزیز و اقارب اور بھائیوں کی محبت، مال کی محبت، ان ساری محبتوں کو نیچے رکھو، مدینے کے تاجدار کی محبت کو اوپر رکھو۔ سرکار سے محبت باقی ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو وہ کیسا غلام ہے، کیسا امتی ہے کہ پورا میلاد گزر جائے نہ اس کے سینے پہ غلامی رسول کا بیج نظر آئے، نہ اس کے گھر میں سرکار کے میلاد کا چراغاں نظر آئے، نہ اس کے چہرے پہ حضور کے میلاد کی خوشی اور رونق نظر آئے، اور وہ یہ پوچھتا رہے کہ مجھے کوئی دلیل لا کے دے دو، مجھے کوئی قرآن کی آیت لا کے دے دو، مجھے فلاں حدیث اور فتویٰ لا کے دے دو۔ مصر کے میرے استاد حضرت شیخ علی جمعہ، آپ ابھی بھی حیات ہیں، آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں ابھی میں 2 دن پہلے مصر سے واپس آیا اور پھر ان سے ملاقات کر کے آیا، بہت سی کتابیں لکھی، بڑی دلیلیں دیں، لیکن جب میلاد کی بات آئی انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اور وہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ انہوں نے فرمایا میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور کا ذکر کرنے کے لیے دلیل طلب کرتے، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو سرکار کا نام لینے کے لیے دلیل طلب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ جملہ لکھا، کہا الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتاج لدلیل صحیح بل يحتاج لقلب صحیح۔ فرمایا سرکار کا میلاد منانے کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رہے گی نا، سرکار کا میلاد منانے کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت نہیں، بولو صحیح دل کی ضرورت ہے۔ وہ غلام کیسا ہے جسے اپنے آقا کا ذکر کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے؟ وہ منگتا کیسا ہے جسے اپنے تاجدار کا ذکر کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے؟ سنی وہ ہے، عاشق وہ ہے جو سرکار کا ذکر کرنے کی دلیل تلاش نہیں کرتا، حضور کے ذکر کے بہانے تلاش کرتا۔ بولو حضور کے ذکر کے بہانے تلاش کرتا۔ کوئی یار کا ذکر چھیڑے، کوئی حضور کی زلفوں کی بات کرے، کوئی سرکار کے رخسار کی بات کرے، کوئی حضور کی سخاوت کی بات کرے، کوئی سرکار کے حسن و جمال کی بات کرے۔ عاشق وہ ہے جو اپنے نبی کا ذکر سن کے مچل اٹھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ میلاد کے معاملے میں دلیلوں کے چکر سے نکلیں اور اپنے دل کا قبلہ گنبد خضرا کی طرف کر لیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طلب کریں۔ اور دوسری ڈیوٹی ہماری یہ ہے، ہم میلاد منانے والوں نے بھی کچھ سستی شروع کی ہوئی ہے کہ ہم دیگیں تو چڑھا لیتے ہیں، ہم لائٹنگ تو کر لیتے ہیں، ہم جھنڈے اور بیج تو لگا لیتے ہیں۔ ابھی ایک نعت پڑھی جا رہی تھی کہ 4 چفیرے سج گئے نے اور چاروں کونے کائنات کے سج گئے ہیں۔ او بھائی وہ تو اللہ نے سجائے ہیں، چاروں کونے تو سج گئے ہیں، میرا اور تیرا دل بھی سجا ہے کہ نہیں سجا؟ اس میں سرکار دو عالم کی محبت آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہم نے حضور پہ درود پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یہ ڈیوٹی ہم نے پوری کرنی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ جب میلاد کا مہینہ آئے، بلکہ سارا سال ہی آپ کا ایک وقت خاص ہونا چاہیے جس میں آپ اور کوئی کام نہ کریں، بس تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، باوضو آپ اور میں بیٹھے ہوں اور آنکھیں بند کر کے مدینے کے تاجدار پہ درود پڑا کریں۔ تو یہ درود کسی ناول میں نہیں لکھا، یہ کسی پروفیسر نے نہیں ہمیں کہا، یہ درود وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس طرح حکم دیا۔ جب نماز کا حکم دیا یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، زکوٰۃ کا حکم دیا یہ نہیں فرمایا میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو۔ یہ واحد وہ عبادت ہے کہ اس کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے اپنا عمل پیش کیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا میں اس کام کا حکم دینے لگا ہوں جو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کائنات کا بہت بڑا کام ہے جس سے بند دروازے کھلتے ہیں، جس سے رزق میں برکت آتی ہے، جس سے چہروں کو نور ملتا ہے، جس سے ہماری زندگی کی راہیں روشن ہوتی ہیں۔ حضور پہ درود پڑا کرو، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر دوستوں کو یہ حدیث یاد کرواتا ہوں کہ ایک دن میرے آقا صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے اور سرکار نے پوچھا من البخیل، کہ یہ بخیل کون ہوتا ہے، کنجوس کون ہوتا ہے؟ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ ایسے کہتے تھے، آج کچھ لوگوں کو بیماری لگ گئی، وہ کہتے ہیں اللہ عالم، صرف اللہ جانتا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں سکھایا، صحابہ کہتے تھے اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کا رسول بھی جانتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب پوچھا بخیل کون ہے تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے ہوں خرچ نہ کرے، جو دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے، وہ کنجوس بخیل ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ چھوٹا بخیل ہے، بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ زبان کتنا ٹائم لگتا ہے، زبان کو حرکت دینے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہ حرکت کتنی بابرکت ہے کہ جب ہم ایک دفعہ حرکت دے کے حضور پہ درود پڑھتے ہیں، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر ہوئے جن کا نام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مشہور حدیث پاک ہے، آج آپ کو پھر یاد کروا کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی 24 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے ذکر کے لیے خاص کیے ہیں، ورد وظیفے کے لیے خاص کیے ہیں، کم اجعل لک صلاتی منہا، اس میں سے کتنی دیر میں آپ پہ درود پڑا کروں، یعنی کچھ دیر قرآن پڑھتا ہوں، کچھ اللہ اللہ کرتا ہوں، کچھ اور وظیفے کرتا ہوں، اسماء اللہ حسنہ کا ذکر کرتا ہوں، کتنی دیر درود پڑا کروں؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا جتنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/4 حصہ یعنی 2 گھنٹوں میں سے آپ یہ یوں کہہ لیں کہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹوں میں سے وہ میں درود پڑھ لیا کروں۔ سرکار نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا لیکن اگر اس میں اور اضافہ کر لے تو اس میں تیری اپنی بہتری ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آدھا وقت آپ پہ درود پڑھ لوں گا، آدھا وقت اور کام کر لوں گا۔ سرکار نے فرمایا اچھا ہے، لیکن پھر حضور نے فرمایا اگر اور زیادہ کر تیری بہتری ہے۔ پھر کہا 3 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ صرف آدھے گھنٹے کا، اس میں باقی ذکر کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اچھا ہے، لیکن پھر فرمایا اگر اور زیادہ کر لے تو بھلا ہو جائے گا، خیر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسے کروں گا، جتنی دیر ورد وظیفے کے لیے بیٹھوں گا میں اور کوئی وظیفہ نہیں کروں گا، بس لیجو نام محمد، بس صرف سرکار کا نام لوں گا، صرف آپ کے نام کی مالا جپوں گا، صرف آپ پہ درود پڑھوں گا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا، ایک دفعہ جھوم کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا اگر ایسا کرو گے نا پھر ایک ضمانت تجھے میں محمد عربی دیتا ہوں، فرمایا اذن تکفا ہموں کا ویغفر لک ذنبک، فرمایا پھر تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ کتنی بابرکت بات ہے، یہ کتنے بھلے کا سودا ہے کہ اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا شروع کر دیں کتنی خیر ہمیں نصیب ہوگی۔ یہاں ایک اور حدیث پاک اور ایک روایت مجھے یاد آ گئی، شام کے ہمارے ایک بزرگ ہیں، کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، کوئی پیشہ بھی ساتھ تجارت کرتے ہیں۔
شام کے ایک ایسے عالم دین ہیں جو ڈینٹسٹ ہیں، یعنی وہ دانتوں کے ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا ہے، دین کی خدمت بھی عطا فرمائی، تو میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دن میں ان کی گفتگو سن رہا تھا تو کہنے لگے کہ میں ویسے ڈینٹسٹ تھا تو میری زندگی ایسے بدلی کہ جس چیئر پہ بیٹھ کے، وہ میڈیکل چیئر ہوتی ہے جس پہ بیٹھ کے میں دانتوں کا علاج کرتا تھا، میری میڈیکل چیئر خراب ہو گئی۔ یہ خود انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی، کیسے زندگی میں انسان کی زندگی میں ایک خوبصورت موڑ آتا ہے اور وہ دین کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ چیئر خراب ہو گئی تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کمپنی کو فون کیا کہ کوئی بندہ بھیجیں۔ جو بندہ انہوں نے بھیجا وہ 70 سال کی عمر کا ایک بابا تھا، لیکن اس کا چہرہ جوانوں کی طرح چمک رہا تھا، اس میں کوئی جھری نہیں تھی، سفید اس کی داڑھی تھی اور بیگ اس نے اٹھایا تھا۔ وہ آ کے اپنے کام میں جٹ گیا، میری کرسی ٹھیک کرنے لگا اور میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا تیرے چہرے پہ یہ نور کیسا ہے، یہ کیسی روشنی ہے، اور کوئی بڑھاپے کے آثار نہیں ہے۔ وہ رو کے کہنے لگا 2 کام کرتا ہوں، ایک نماز کی پابندی کرتا ہوں اور دوسرا جو وقت بچتا ہے اپنے کریم آقا پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، سرکار پہ درود پڑھتا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ رونق، یہ بہجت، یہ سرور اور خوشی عطا کی ہے کہ مجھے بڑھاپے میں جوانی کا سرور ملتا ہے، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، میری زندگی کے شب و روز روشن ہو گئے ہیں، میں حضور پہ درود پڑھتا ہوں۔ تو باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کبھی کریم آقا جن پہ درود پڑھتے ہو، کبھی ان کی نظر کرم میسر آئی ہے، کبھی سرکار نے کوئی جھلکی دکھائی ہے، کبھی حضور نے کوئی کرم فرمایا ہے؟ تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا ہاں کیا پوچھتے ہو، ایک دن جب میں درود پڑھ رہا تھا اور عجیب مستی اور کیف مجھ پہ طاری تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی لے رہا تھا، حضور نے کرم فرمایا اور میری خواب میں تشریف لے آئے، زیارت سے شاد کام کیا اور بڑا مجھ پہ کرم فرمایا، مسکراتے ہوئے سرکار مجھے ملے، اور جسے ایک دفعہ سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے لن یشقا ابدا، پھر وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ سعادت مند ہو جاتا ہے، پھر اس کا خاتمہ بالخیر گارنٹی ہو جاتی ہے۔ آؤ نا آج دعا کریں، یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے ہم خستہ حالوں کو بھی سرکار کی زیارت عطا فرما، ہمیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ تو وہ کہنے لگا سرکار نے تجھے کیا فرمایا؟ تو بابا جی کہنے لگے حضور خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے مجھے فرمایا میں تجھے ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، تو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اگر تو ایک کام کر لے اور مجھے ایک کام کی گارنٹی دے دے، ستکون رفیقی فی الجنہ، تو جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے میری سنگت عطا کرے گا، تو میرے ساتھ ہوگا، تجھے میری صحبت جنت میں میسر آئے گی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائے میں کون سا کام کروں؟ سرکار نے فرمایا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ تو کوشش کیا کر کہ صبح اور شام اس حال میں کر، تیرا دن ایسے گزرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان یا کسی انسان کے لیے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ اگر تو دل صاف رکھنے کی گارنٹی مجھے دے تو میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں تجھے میرا پڑوس عطا کیا جائے گا، میرا ساتھ عطا کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا، کسی کے لیے دل کو میلا نہ ہونے دینا، کسی شخص کے لیے دل میں نفرت لے کے نہ آنا، کیونکہ نفرت اور محبت دونوں ایک جگہ پہ رہ سکتے نہیں، جہاں نفرت ہوتی ہے وہاں محبت نہیں آتی۔ تو سرکار نے فرمایا اپنے دل کو صاف کرو، اسے اللہ کا گھر بناؤ، پھر اس میں میری محبت کو سنبھالو، جنت میں تجھے میرا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ میں آخر میں ایک اور بات یہاں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، گفتگو اب درود و سلام کی طرف نکل آئی ہے تو اسے تحفہ سمجھ لیں کہ یہ آج کی محفل کا توشہ ہے، یہ آج کی محفل کا سبق ہے۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہیں اور ہمیں یہ عرض کہا جا رہا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، اے میرا میلاد منانے والو، صرف نعرے نہ لگایا کرو، کبھی صاف لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، معطر ہو کے مدینے کی طرف توجہ کر کے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول کا حکم ہے، میرے آقا کی روح انور متوجہ ہے اور سرکار کا کرم ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو آخر میں یہ بات سنا رہا ہوں، یہ بات
ہمارے امت مسلمہ کے عظیم عالم دین، ان کا نام ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شمس الدین سخاوی. انہوں نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر اس کو لکھا. اس کا اردو ترجمہ اب مارکیٹ میں آ چکا ہے. میرے ایک استاد ہیں شیخ الحدیث پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. پوری کتاب سرکار کے درود کے فضائل کے بیان میں، کہ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے. ویسے بھی ہم سنی بارود والے نہیں ہیں، ہم درود والے. بولو ہم کون ہیں؟ ہم درود والے. ہم کسی سے الجھتے نہیں ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں. ہم نے کوئی گروپنگ بھی نہیں کی، ہم نے کوئی پارٹیشن دین کی نہیں کی. کوئی اہل بیت کی بات کر کے علیحدہ ہو گیا، کسی نے صرف صحابہ کی محبت کی بات کی. اللہ نے اہل سنت کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ یہ سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. یہ صحابہ کے غلام ہیں، یہ اہل بیت کے غلام ہیں، یہ پنج تن پاک کے غلام ہیں. اور دعا کریں جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالی ہمیں سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں تو اکثر یہ شعر جناب پڑھتا ہوں کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں. میرے ساتھ آپ بھی کہیں، نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں. ہم ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. بولو ہم ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی -1 فارمولہ نہیں ہے. یہ لوگوں نے مائنس فارمولے نکال لیے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دین کو مانتے ہیں، یہ 3 بندے نکال دو، یہ 1 نکال دو. یہ مائنس فارمولے والا دین ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ دین چاہیے جو تاجدار ختم نبوت ہمیں عطا فرما کے گئے. یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں پورے دین کا وارث بنایا، صحابہ کا غلام بنایا، اہل بیت کا غلام بنایا. علامہ کوثر نیازی کا ایک شعر ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر. یہ یاد کر لیں، بہت سادہ سا ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کوئی مشکل اصول نہیں ہے. ہم نے بڑا سادہ اصول بنایا اور فارمولہ بڑا سادہ رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. اور جو سرکار کے قدموں میں آ جائے ہر سنی اس کا غلام ہے، ہر سنی اس کا نوکر ہے، کیونکہ ہم حضور کی نسبت کا احترام کرتے ہیں. سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں وہ آخری بات جو عرض کرنے لگا، امام شمس الدین سخاوی لکھتے ہیں القول البدیع میں لکھتے ہیں کہ شام کا رہنے والا سرکار کا ایک غلام تھا. پھر کہنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا ایک غلام تھا اور وہ حضور سے بڑی محبت رکھتا تھا کنگال، مفلس تھا، غریب تھا، اس کا چولہا نہیں جلتا تھا. اس کے اوپر قرض چڑھ گیا 500 درم. کتنا؟ 500 درم قرض چڑھ گیا. وہ ایک تاجر کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے تھوڑا قرض دے دو، میں اپنا قرضہ ادا کر لوں پھر تمہیں پیسے واپس کروں گا. تو اس نے کہا کب دو گے؟ تو 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ مہینے بعد واپس کر دوں. اور وہ قرض لیا، جا کے قرضے ادا کیے، پھر کنگال ہو گیا، پھر پیسے ختم ہو گئے. تو جب 1 مہینہ گزرا اور قرض واپس کرنے کی تاریخ آئی، تاجر پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، پیسے واپس کرو. کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تھوڑی اور مہلت دے دو. وہ سخت دل آدمی تھا، قاضی کی عدالت میں جا پہنچا، پرچہ دائر کر دیا. کہا یہ میرے پیسے نہیں دیتا اور اس کو بلا کے قرضہ طلب کر کے مجھے لے کے دیا جائے. قاضی نے سمن بھیج دیا، عدالت میں حاضری کے لیے اسے بلایا. وہ عدالت میں پہنچا، قاضی نے کیس سنا اور فیصلہ لکھ دیا کہ اگر یہ قرض نہ دے تو آج ہی اسے جیل میں ڈال دیا جائے. 3 مہینے کی قید با مشقت اس کے لیے لکھ دی. تو امام سخاوی فرماتے ہیں کہ جب وہ قاضی کی عدالت برخاست ہونے لگی تو وہ جو حضور کا غلام تھا، غریب تھا، اس نے کہا کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اپنے بیوی بچوں کو بتاؤں، کپڑے لے آؤں، تو پھر میں آپ کی جیل میں چلا جاؤں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں دے نہیں سکتا. تو وہ قاضی کہنے لگا کہ ہم نے تو تیرے خلاف جیل کا فیصلہ کیا، اب کیسے تجھے گھر جانے دیں؟ شاید تو واپس ہی نہ آئے، کیا گارنٹی ہے کہ تو واپس آئے گا؟ تو اس کے منہ سے نکلا ضمانتی ہوا رسول اللہ، میری اور تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرے پاک نبی میرے ضامن ہیں.
وہ میری ضمانت ہیں، اور اگر میں نہ آیا تو میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں، تو کل لکھ دینا کہ یہ بندہ حضور کا امتی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی گارنٹی نہیں۔ قاضی کے دل میں رحم آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، اس سے بڑی گارنٹی کیا ہے۔ گھر گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میں ایک رات کے لیے آیا ہوں، کل میں جیل میں چلا جاؤں گا، اور یہ معاملہ ہوا تو وہ بیوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی تھی، تو وہ رو کے کہنے لگی کہ اب اگر سرکار کو ضامن بنا کے آئے ہو نا، اور حضور کی گارنٹی دے کے آئے ہو، پھر سونا حق نہیں بنتا، میں بھی وضو کرتی ہوں تم بھی کرو، آؤ مصلی پہ بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھتے، سرکار پہ درود پڑھتے ہیں، اور اس رات کو بابرکت بناتے ہیں، اور سرکار دو عالم کی بارگاہ سے استغاثہ کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کے درود پڑھنے بیٹھ گئے، ساری رات حضور پہ درودوں کے گجرے بھیجتے رہے، سرکار کو یاد کرتے رہے، مدینے والے کو پکارتے رہے۔ رات کے آخری پہر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ امام سخاوی فرماتے ہیں جب آنکھ لگی، تاجدار مدینہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح اٹھ کے اس شہر کے گورنر کے پاس چلے جاؤ، اور اسے جا کے کہنا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرا قرض ادا کرو۔ اور سرکار نے فرمایا اسے یہ کہنا اگر وہ تم سے علامت مانگے کہ کیسے میں تمہاری بات پہ یقین کروں، تو اسے کہنا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ علامت یہ ہے کہ تو ہر روز سونے سے پہلے 1000 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ کون پڑھتا؟ گورنر مدینہ، وہ جو گورنر اس شہر کا ہے شام کا، وہ پڑھتا ہے۔ وہ کیسے گورنر تھے، وہ کیسے حکمران تھے، وہ کیسے لوگ تھے کہ جو حکومت کے تخت پہ بیٹھتے تھے لیکن رات کو ہر روز حضور پہ درود پڑھ کے سوتے تھے، پھر ان کو برکتیں ملتی تھیں۔ وہ بندہ گیا، اس نے جا کے گورنر سے بات کی، جب یہ علامت بیان کی تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اس کا ماتھا چوما، کہا آج تیری وجہ سے میری حاضری بھی بارگاہ مصطفیٰ میں لگ گئی، حضور نے میرے اوپر بھی کرم کر دیا، میرا نام لے کے سرکار نے میرے درود کو قبول کر لیا۔ 500 درم اس نے پیش کیے، یہ قرضہ ادا کرو، اور 2500 درم اس نے پیش کیے، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کرو، یہ تحفہ لے جاؤ، یہ قرضہ ادا کرو۔ وہ دوڑا دوڑا قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ یہ ہے کہ سرکار پہ درود پڑھنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، زندگی آسان ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں چولہا نہیں جلتا، میں تنگ دست ہوں، میرے بچے نہیں پڑھتے، میرے بچے میری بات نہیں مانتے۔ میں آج میلاد پاک کی اس محفل میں پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، 1 مہینہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی عادت اپنے گھر میں بناؤ، دیکھنا تمہارا وقت کیسے بدلتا ہے، تمہاری قسمت کیسے پھرتی ہے، تمہارے بچوں کو کیسے نور نصیب ہوتا ہے، تمہارے تمام اعمال کیسے سدھرتے ہیں۔ جب وہ قاضی کی عدالت میں پہنچا تو قاضی اسے دیکھ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تیری وجہ سے صرف گورنر پہ کرم نہیں ہوا، رات کو میرے اوپر بھی کرم ہوا، اور سرکار میرے خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا تم ہمارے اس غلام کا قرضہ ادا کرو، قیامت کے دن ہم تمہاری شفاعت کریں گے، ہم تمہارے لیے آسانی کریں گے۔ اس قاضی نے 500 درہم نکال کے پیش کیے، یہ میری طرف سے اس کا قرض ادا کرو۔ امام سخاوی کہتے ہیں ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، عدالت کے کمرے سے باہر نکلنے لگا، وہ جس تاجر نے قرض لینا تھا وہ اندر آ رہا تھا، وہ بھی رو رہا تھا۔ اس نے کہا رات میں نے اپنے نبی کو خواب میں دیکھا، سرکار نے فرمایا ان عفوت عنہ عفونا عنک یوم القیامہ، اگر تو میرے غلام کا قرضہ معاف کرے ہم قیامت کے دن تجھے معاف کر دیں گے، ہم تیرے لیے آسانی کریں گے۔ پوری کائنات حضور کے دامن سے وابستہ ہے، کائنات کا نظام سرکار کے قدموں سے چل رہا ہے، حضور مرکز کائنات ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، عشق جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ تو اس لیے آج کی اس کانفرنس اور اس میلاد پاک کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ اپنی سیرت پہ سرکار دو عالم کے اخلاق کا رنگ چڑھائیں،
سرکار دو عالم پہ درود پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں. اور آخری جملہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت پڑھنے کی ڈیوٹی صرف ہم مولویوں کے سپرد نہ کریں. آج عوام پاکستان کا یہی حال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کامرس پڑھیں گے، ہم تاجر بنیں گے، ہم دکانیں چلائیں گے. یہ پڑھنے لکھنے کا کام مولویوں کا ہے. یہ آ کے میلاد میں ہمیں ایک تقریر سنا دیں گے، ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. یاد رکھو، میں کہا کرتا ہوں، مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور یہ سوال صرف مولوی سے نہیں ہونا، ہر سرکار کے غلام اور امتی سے ہونا ہے. تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اس سوال پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس وقت اب کیا کہتا ہے، اب حضور کا ذکر کیسے کرتا ہے. اب کی بات نہیں، کہا جائے گا دنیا میں جب تو جوان تھا، جب تو گلیوں میں پھرا کرتا تھا، جب تو کالج میں پڑھا کرتا تھا، جب تو دکان پہ تجارت کیا کرتا تھا، اس وقت حضور کا ذکر کیسے کرتا تھا، سرکار پہ درود کیسے پڑھتا تھا، سرکار کی سیرت کے ساتھ تیرا تعلق کیا تھا. اس تعلق پہ فیصلے ہونے ہیں. اس لیے میرے جوان دوست، میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں، آج ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کے اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، کبھی زندگی میں ہم نے حضور، اپنے نبی، اپنے پروفٹ، اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی ان کی زندگی کو پڑھا ہے، کبھی ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے؟ میلاد پاک کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ابھی جائیں گھروں میں اور پیسے جمع کریں اور سیرت کی کتاب خریدیں، اور پھر سب سے پہلے سرکار کی سیرت کا مطالعہ اس نیت سے کریں کہ یا اللہ، میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں مجھے بھی حضور کی سیرت کا عکس عطا فرما، مجھے بھی سرکار کی محبت عطا فرما. آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی. سرکار کی سیرت پڑھ کے آپ کو نور نصیب ہوگا. تو یہ پیغام بھی میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. درود پڑھیں، سرکار کی سیرت کا مطالعہ آئندہ 12 ربیع الاول آنے سے پہلے مکمل کریں. کوئی ایک کتاب پڑھ لیں، مولانا شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب ہے سیرت رسول عربی، وہ پڑھ لیں. آپ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے پیر و مرشد، آپ کی شورى آفاق کتاب، ضیاء النبی اس کا نام ہے، 7 والیمز پہ، 7 جلدوں پہ مشتمل ہے. 7 جلدوں میں حضور کی سیرت لکھی، بچپن سے لے کے وصال تک حضور کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، لباس کیسا تھا، باتیں کیسے کرتے تھے، میرے آقا کھاتے کیسے تھے، حضور کے بیٹے کتنے تھے، سرکار کی بیٹیاں کتنی تھیں. پورا آپ کو اپنے نبی کے بارے میں پتہ تو چلے کہ سرکار نے کیسے زندگی گزاری. پھر اس سیرت کو، اس کا نور تب آپ کو نصیب ہوگا نا جب آپ پڑھیں گے. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور کی زندگی میں نمونہ ہے. تو نمونہ تب ملے گا نا جب پڑھیں گے، جب نہیں پڑھیں گے وہ نمونہ کیسے ملے گا. تو اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس میلاد کانفرنس کے صدقے ہمیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی اور حضور سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میری حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.